مطلب اس کو گورے بھی کالے نظر آتے تھے، اتنی اکڑ، اتنی خاردمار، اتنی مغرور لڑکی پاکستان فلم انڈسٹری کی وہ واحد لڑکی تھی جس کو میں نے بہن کہا، اور آج تک وہ میری بہن ہے۔ وہ یہاں سے ناصر دیب نے دھماکہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کو تو کام ہی نہیں آتا تھا۔ زیبا بھابی پریشان ہو گئی کہ یہ میری اتنی اچھی کاپی کرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری جگہ لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر دیب، دی لیجنڈ آف ناصر دیب شو میں السلام علیکم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آج پھر میں آپ کے سامنے اپنی کہانی سنانے کے بجائے ایک آرٹسٹ کے بارے میں بولنے لگا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ میرے پاس بھی میسیج آ رہے ہیں بے دھڑا دھڑ، اور اس میں یہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ ہی لوگوں نے جو میں نے کیا پوڈ کاسٹ مظہر شاہ کے بارے میں اور دوسرے آرٹسٹوں کے بارے میں آپ نے بہت پسند کیا اور بے پناہ لائک کیا، اور ویورز بھی بہت بڑھ گئے اور سبسکرائبرز بھی بہت بڑھ گئے۔ تو میرا جو دوست ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی چونکہ لوگ ہمارے اپنے آرٹسٹوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، لہٰذا آپ کی اپنی کہانی تو کسی وقت بھی آپ سنا سکتے ہیں، لہٰذا فی الحال ان آرٹسٹوں کے بارے میں بات کریں۔ لہٰذا آج میں آپ کو ایک ایسی آرٹسٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا میری زندگی کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ آج میں آپ کو اپنی ہی کہانی سنانے جا رہا ہوں، اور اس کہانی میں آپ کو اس ہیروئن کے بارے میں بتاؤں گا جس کا میرے ساتھ بہت گہرا اور قریبی تعلق تھا۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، 1973 میں جب میری وحشی جٹ فلم شروع ہوئی تو اس کی کاسٹنگ کا مسئلہ آیا، تو اس میں ایک رول تھا ہیروئن کا، وہ تو ایک عام رول تھا جیسے کہ پیار کرتی ہیرو سے۔ ایک رول تھا ولنوں کی بیٹی کا، اور ایسی بیٹی جس کے 7 بھائی ہیں، ان کا کوئی توڑ نہیں، کوئی جوڑ نہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز میرے سامنے جو ہے نا بالکل حقیر سی ہے۔ مطلب اس کو گورے بھی کالے نظر آتے تھے، اتنی اکڑ، اتنی خاردمار، اتنی مغرور لڑکی۔ تو میرا تو تجربہ نہیں تھا اس وقت، میں تو نیا نیا تھا، لیکن میں نے کچھ فلمیں دیکھی ہوئی تھی۔ آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا اپنی زندگی کے بارے میں کہ فلمیں میں ضرور دیکھتا تھا، اور خاص طور سے حزین قادری صاحب کی اور تنویر کاظمی صاحب کی فلمیں میں ضرور دیکھتا تھا۔ تو ان فلموں میں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا فلم پہلا وار میں۔ پہلا وار آپ کو بھی شاید یاد ہو، میں نئی نسل سے بات جو کر رہا ہوں آپ کو نہیں یاد ہوگا، میں اس نسل سے بات کر رہا ہوں جو آپ کے باپ ہیں، وہ یقیناً جانتے ہوں کہ پہلا وار ایک بلیک اینڈ وائٹ فلم تھی، اور اس میں سلطان رائی مرحوم نے ایک رول کیا تھا جس میں ان کی ٹنڈ تھی، یعنی پورے بال بالکل ٹنڈ کی حالت میں کیا تھا، اور وہ بڑا اپریشیٹ ہوا تھا وہ ٹریلر ان کا، اور بے پناہ رش لیا تھا اس فلم میں جسے ریسیپشن ہم کہتے ہیں۔ فلم تو وہ پہلا وار ایکسٹرا آرڈنری طور پر تو سپر نہ ہو سکی، لیکن اس کا بزنس بہت اچھا تھا، اور اس دور میں فلموں کو نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اس فلم کو دیکھنے میں بھی گیا پہلے شو پر۔ اس میں ایک گانا تھا جو بڑا مشہور ہوا، اور وہ اس دور میں فلم میں گانے مشہور ہوتے تھے تو لوگ اکثر گانوں کی وجہ سے فلمیں دیکھتے تھے۔ آری نہیں آری داتن کرے کواری، داتن کیوں کر دی دن چٹے رکھن دی ماری، دن چٹے کیوں رکھ دی پیار کرن دی ماری، اس قسم کا گانا تھا۔ اس گانے جب آیا تو اس میں سلطان رائی کی انٹری بھی تھی اس ٹرینڈ کے ساتھ۔ وہ گانا بڑا لڑا، پبلک کو بھی لڑا، مجھے بھی لڑا، لیکن اس میں ایک لڑکی جو تھی اس کا جو انداز تھا کام کرنے کا، اور جس طریقے سے، کیونکہ یہ بات اس کی تھی کہ داتن کرے کنواری، یہ غزالہ کو پوچھتی ہے، نغمہ کہتی ہے، تو وہ کہتی ہے داتن کیوں کر دی، وہ کہتی پیار دن چٹے رکھن دی ماری۔ یہ سوال و جواب تھے، وارث لدھیانوی صاحب گیت نگار تھے، بڑا اچھا گیت لکھا انہوں نے۔ تو وہ گانا بھی بڑا ہٹ ہوا، لیکن وہ لڑکی مجھے یاد رہی۔ تو میں نے حسن عسکری صاحب مرحوم کو کہا، میں نے کہا یہ بہتر تو آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک لڑکی کی آنکھیں میں نے دیکھی ہیں، وہ آنکھوں سے باتیں کرتی ہے۔ کہنے لگا کون سی؟ میں نے کہا یہ غزالہ۔ وہ چونکے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہیں جا کر سائن کر لیا۔ اس وقت میری یہ پوزیشن نہیں تھی کہ بھائی وہ پوچھتے کہ جی کس کو رہے کس، ہلکا سا مشورہ ہوتا تھا، اور وہ بھی میں از خود دیا کرتا تھا، وہ نہیں لیتے تھے۔ وہ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ لوگ میرے سے پوچھتے تھے کہ یہ کس کا رول ہے، اور بلکہ یہ کہ سامنے رول ایکٹر رکھ کر ہم فلم لکھا کرتے تھے، کہانی، خاص طور سے جب سلطان رائی مصطفیٰ قریشی کا دور ہے۔ تو اس لڑکی جب میں شوٹنگ کرنے گیا تو گانا تھا پکچرائز، اور اقبال حسن کے ساتھ گانا تھا۔
گانا اقبال حسن کا تھا، اور وہ لڑکی جو تھی وہ مغرور تھی، اور اس کا غصہ کرنا اور یہ اور وہ اور فلاں. تو آپ کو یادداشت کے لیے بتا دوں کہ سیم سچویشن کا گانا تھا مولا جٹ میں، اور سیم کردار تھا دارالنتنی کا جو غزالہ نے کیا تھا ویشی جٹ میں. بلکہ بتاتا ہوں کہ اس نے دوسرا رول کہاں کیا. تو اس میں بھی کیفی صاحب کا گانا تھا، نشہ دیے بوتلیں نینی آتے چکنی. وہ گانا آپ کو یاد ہوگا. اس میں بھی دارالنتنی بڑی اکھڑ اور غصہ اور یہ وہ، اور کیفی صاحب پیچھے گھوم گھوم کے. ایکچولی یہ سچویشن پہلے ویشی جٹ میں تھی کہ وہ گاڑی ہوتا ہے، اور یہ ایک جگیردار نہیں، اور بہت بڑے باپ کی بیٹی، اتنے بھائیوں کی بیٹی، اور معمولی سے گاڑی جس کی کل جائیداد گڑھ تھی. تو وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، اور گانا تھا. تو وہ گانا جس انداز سے پکچرائز کروا رہی تھی نا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی بہت اچھا رول کر سکتی ہے. وہ گانے کی جب فلم کی بریک ہوئی، کھانا کھانے لگے، تو میں ذرا بڑا دور بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. اس وقت میں یہ پروٹوکول نہیں ملتا تھا کہ آئیے ناصر دیپ صاحب کھانا کھائیے. وہ جہاں اسٹاف کو کھانا ملتا، فائٹر کھاتے تھے، تو وہاں مجھے بھی مل جاتا تھا. تو میں دور کھانا کھا رہا تھا، تو مجھے ایک لڑکا ہے، کہتا جی آپ کو میڈم غزالہ بلا رہی ہیں. میں چلا گیا، اور میں جب گیا تو انہوں نے ایکچولی اس دن بیٹھ کے اس بریک میں ویشی جٹ کی پوری کہانی اور اپنا کریکٹر سنا. ان کو وہ کریکٹر اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے مجھے بلایا. تو مجھے کہتے ہیں جی ناصر صاحب آپ کی تو میری ملاقات نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا ہے کہ جو آپ نے لکھا میں یہی کرنا چاہتی تھی، یا میں یہی بہترین کر سکتی ہوں؟ آپ کو کیسے پتا تھا؟ تو میں نے کہا جی میں آپ کو تو سامنے رکھ کے لکھا نہیں ہے، لیکن جب میں نے لکھا تو اتنا مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ڈائریکٹر کو، عسکری صاحب کو یہ کہا تھا کہ میں نے پہلا بار میں ایک لڑکی دیکھی ہے، اس کے جو آنکھیں ہیں اور جس بولنے کا سٹائل ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ رول کر لے گی. کہتے ناصر صاحب میرے اندر بڑی خود سر عورت ہے، اور میں بات برداشت نہیں کرتی، اور خاص طور سے میں غلط بات برداشت نہیں کرتی. تو مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی. میں نے کہا جی پاکستان فلم انڈسٹری میں آپ غلط بات برداشت نہیں کرتی، تو یہ اتنا عرصہ آپ نے انڈسٹری میں گزارا، آپ کو کسی کے ساتھ لڑائی پھڈا کچھ قسم کا؟ تو کہتے ہیں ناصر صاحب میں کسی کو یہ موقع ہی نہیں دیتی کہ وہ کوئی لائن کراس کر کے میرے پاس آ جائے. میں اپنے سٹائل سے بات کرتی ہوں، اپنے سٹائل سے جواب دیتی ہوں، اور میں اپنے فاصلے کو ختم نہیں ہونے دیتی، وہ قائم رکھتی ہوں. یہ اس کی اور میری پہلی ملاقات تھی. اس کے بعد اس کا آنر وہ میرے سے ضرور پوچھتی تھی. پھر ایک دن وہ گھر سے کھانا لائی تو اس نے مجھے بلایا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. جب اس نے کھانا کھایا تو میں نے کھلانے لگی، تو میں نے کہا دیکھیں جی آپ نے یہ مجھے اعزاز دیا، تو میں تو ڈرتا ہوں میرے منہ سے کوئی بات نہ نکل جائے کہ آپ میری عزت کرنے چھوڑ دیں. کہتی ناصر صاحب آپ کے منہ سے وہ بات نکل ہی نہیں سکتی. میں نے کہا کیوں؟ کہتی آپ مجھے خواہ بہن سمجھے نہ سمجھے، میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں. اتنا اس کا کہنا تھا کہ میں اٹھا اور میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا آپ نے کس جذبے کے تحت کہا، لیکن میں آپ کو ساری زندگی سگی بہنوں کی طرح سمجھوں گا. پاکستان فلم انڈسٹری کی وہ واحد لڑکی تھی جس کو میں نے بہن کہا، اور آج تک وہ میری بہن ہے. تو یہ اس کی میری ملاقات تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری کہانی کے اندر میرے ساتھ پہلی فلم سے یہ ان ہوئی، اور پھر جب تک وہ فلم انڈسٹری میں رہی تب تک میرا اور اس کا ساتھ رہا، اور ہمارے خاندانی مراسم بھی رہے. لیکن اب آتے ہیں کہ یہ لڑکی آئی کہاں سے، اور یہ لڑکی تھی کون، کس گھرانے سے اس کا تعلق تھا، کس قسم کی لڑکی تھی. تو اصل میں اس دور میں، جس دور میں ہم تھے اور جس دور میں غزالہ تھی، وہ 1978 میں ان کی آخری فلم ریلیز ہوئی. اس کے بعد وہ اسٹیٹ کو چھوڑ دی. اس دور میں چسکے لینے کی عادت نہیں تھی کسی کو بھی جو آ جائے، کیونکہ آج میڈیا ہے، آج سوشل میڈیا پر یہ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں جیسے میں کر رہا ہوں. اس میں چھوٹے چھوٹے کوئی ایسی کوئی بات منہ سے میرے نکل جائے، اس کو ایک کلپ بنا کے نکال لیتے ہیں. آگے میں نے اس کو خاص صفائی میں کچھ بھی کہا ہو، لیکن انہوں نے وہ پکڑ لینا ہے جو بات میں نے پہلے نیگیٹو کی ہے. مثلا فرض کرو میں کہتا ہوں کہ غزالہ بیگم کو تو کام نہیں آتا تھا. آگے میں نے یہ کہا، فرض کرو کہ لیکن اس نے جب اس کو کام ملا تو اس نے ایسا کر دکھایا جیسے کوئی بھی نہیں کر سکا. اب وہ پچھلا نہیں لگائیں گے. وہ یہاں سے ناصر دیب نے دھماکہ کر دیا. کیا کر دیا؟ اس کو تو کام ہی نہیں آتا تھا. اچھا یہ ایک سٹائل چونکہ چل پڑا، اور کنٹروورسی کو لے کر لوگ اپنی یوٹیوب چینل کو چلاتے ہیں تاکہ ان کے ویورز بڑھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
کسی بھی آدمی کے بارے میں کردار کشی کر کے یا غلط بات کر کے اگر آپ پیسہ کماتے ہیں تو وہ حرام ہے، وہ خواہ میں ہوں خواہ کوئی ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ غزالہ بیگم کہاں سے آئی، کیوں آئی، کیسے آئیں۔ میری سودی بٹ صاحب کے ساتھ میرا بہت پرانا ساتھ، ان کے ساتھ میری ورلڈ ریکارڈ ہے، 74 فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں اور 75ویں فلم میں لکھ رہا ہوں ان کی۔ وہ میرے سے پہلے تھے انڈسٹری میں اور بطور اسسٹنٹ تھے، اور کیفی صاحب کے بھی وہ اسسٹنٹ رہے اور بھی لوگوں کے ساتھ اسسٹنٹ رہے، حسن نصری صاحب بھی کیفی صاحب کے اسسٹنٹ رہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اپنا مسعود بٹ صاحب آپ غزالہ جی کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کون تھی، کہاں سے آئی؟ تو اس نے اتنا کہا، ناصر صاحب ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ بیسیکلی مسلمان نہیں تھی، کرسچن تھی۔ یہ سودی بٹ کا قول ہے، میرے پاس کنفرمیشن نہیں ہے، کیونکہ ساری زندگی میں نے غزالہ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھا اور نماز پڑھتے دیکھا، اور کبھی کرسچینٹی کے بارے میں بولتے بھی نہیں دیکھا، اور میں نے کبھی پوچھا بھی نہیں۔ اور دوسری ان کا یہ ہے کہ یہ گڑی شاہ کی رہنے والی تھی۔ اینی ہاؤ یہ کوئی ہماری اس کی داستان کا ضروری حصہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ لڑکی آئی 1960 میں، پہلی فلم تھی، ایک تھی لڑکی اردو فلم جس میں یہ لڑکی نے کام شروع کیا۔ اس فلم سے اس لڑکی نے یہ بتا دیا اپنی پرفارمنس سے کہ اس کو فٹ ورک بھی آتا تھا، کہاں زور دینا مکالمے کو یہ بھی آتا تھا، کہاں پاز لینا یہ بھی آتا تھا، کہاں سٹریس کرنا یہ بھی آتا تھا، کہاں لہجے کو بدلنا یہ بھی آتا تھا۔ ڈائریکٹر کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ہیروئن کے جو تمام خصوصیات ہوتی ہیں اس کے اثار و رموز یہ جان کر پاکستان فلم انڈسٹری میں آئی تھی۔ یہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ آئی ڈونٹ نو۔ اس نے بعض لڑکیاں ٹی وی دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر شیشے کے سامنے کھڑے کر ایکٹنگ کرتی ہیں اور اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتی ہیں اور کافی سوار بھی لیتی ہیں، ایونٹ کے ڈانس بھی سیکھ لیتی ہیں۔ اور بعض لڑکی اکیڈمی تو یہاں پاکستان میں ہے نہیں، اور ان کے کسی استاد کا مجھے پتہ نہیں، لیکن وہ جب آئی تو ایک مکمل ہیروئن تھی، اور اس نے اردو فلم میں شروع میں کام کیا۔ پہلی فلم ایک تھی لڑکی، کے بعد اس کی باغی سپاہی آئی، باغی سردار آئی، محل آئی، الف لال آئی، مجرم کون آئی، پھر زندگی آئی۔ اب یہ پہلی جو فلمیں ہیں، ان تمام فلموں میں بدقسمتی کہہ لیں اس کی یا بیڈ لک کہہ لیں کہ اتنی اچھی پرفارم ہونے کے باوجود اس سے رول ملتا تھا ثانوی، یعنی سیکنڈ ہیروئن کا۔ اچھا، اس کی شاید یہ وجہ تھی کہ اس وقت ٹاپ پہ جو ہیروئن چل رہی تھی ان میں زیبا بھابی تھی، ان میں دیبا تھی، ان میں روزینہ تھی، ان میں اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں، تو اس کی جگہ نہیں بن سکی فرسٹ ہیروئن کی۔ لیکن یہ سیکنڈ ہیروئن میں بہترین پرفارمنس کرتی رہی۔ اس میں اس کے پہلے پورشن میں، اردو والے پورشن میں ایک فلم کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس فلم کا نام تھا زندگی۔ اس فلم میں اس نے شکیل کے ساتھ کام کیا، اور اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے ہر بڑے آرٹسٹ کے ساتھ کام کیا، محمد علی صاحب کے ساتھ کیا، ضیاء محی الدین جیسے آرٹسٹ کے ساتھ کیا، علاء الدین کے ساتھ کیا، یوسف خان صاحب کے ساتھ کیا، لیکن کیا وہ سیکنڈ پورشن میں۔ تو شکیل کے ساتھ یہ ہیروئن تھی۔ اب شکیل جو تھے وہ ٹی وی کے آرٹسٹ تھے، تو ان کی جوڑی بڑی سپر ہٹ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس فلم میں اصل میں شروع میں اس کی جو شباہت تھی تھوڑی تھوڑی، اور آنکھوں کو جھپکنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، یہ زیبا جی سے ملتا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ زندگی فلم کی تو ان کو خاص طور سے ڈائریکٹر نے کہا کہ آپ نے زیبا جی کو سامنے رکھ کر اداکاری کرنے، ایسے ہی بولنا ہے۔ لہٰذا وہ ایسے ہی بولی، ایسے ہی اداکاری کی۔ اس میں ایک گانا تھا جو ایک ان کا گانا تھا غزالہ جی کا، اور ایک شکیل کا گانا تھا۔ شکیل کے گانے تھے کہ بولتے تو جانے آرزو ہے، تو کس قدر حسین ہے، تیری مثال کیا دوں، تجھ سا کوئی نہیں ہے۔ اس میں اس نے وحید مراد بن کر کے دکھایا، بالکل وحید مراد کی طرف سے گانا پکچرائز کروایا، گھل مل کے۔ غزالہ جی نے اس کے ساتھ بڑا کوپریٹ کیا۔ اب اس کے بعد غزالہ جی کا گانا تھا مل گئی ٹھنڈک نگاہوں کو تیرے دیدار سے، ہو سکے تو آج دے آواز مجھ کو پیار سے۔ یہ گانا آپ آج بھی دیکھیں تو انہوں نے ایسے پکچرائز کروایا جیسے زیبا بھابی پکچرائز کرواتی تھی، جیسے دیکھتی تھی ان کو اٹھنا، چلنا، موو کرنا، دیکھنا، ٹرن لینا۔ اور ایک سٹیج آئی، میں نے ایک دفعہ پڑھا ہے ایک جگہ کہ زیبا بھابی پریشان ہو گئی کہ یہ میری اتنی اچھی کاپی کرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری جگہ لے لیں۔ لیکن خیر وہ موقع نہ آیا، زیبا جی کا مقام ان کے پاس رہا، اور غزالہ جی کو قسمت نے دھکیل کر اس اردو انڈسٹری سے نکال کر پنجابی فلم میں داخل کر دیا۔ یہ ان کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے۔
اور یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بھٹی پکچر ایک ادارہ تھا جو فلمیں بناتا تھا. اور بھٹی پکچر کے بارے میں بتا دوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے جتنے ہدایت کار ہیں، جتنے پروڈیوسر ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہ عنایت حسین بھٹی کو اور کیفی صاحب کو ہیرو مانتا تھا، نہ کیفی صاحب کو لوگ ڈائریکٹر مانتے تھے. لیکن بات وہی ہے نا جو میں کہتا ہوں کہ عزتیں اور عظمتیں، رزق، روٹی، شہرت، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. ہم لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے کس کے پیچھے ہے کون، اس کے پیچھے راز کیا ہے. لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے رہے. انہوں نے پہلی فلم منہ زور بنائی، وہ ڈیڈ فلاپ ہو گئی. اس کے بعد پھر چند مکھنا بنائی، اس کی ڈائریکشن کی کیفی صاحب نے، اور وہ فلم سپر ہٹ ہوئی. پھر بنائی سجن پیارا، کیفی صاحب بھی ڈائریکٹر تھے، بیچ میں ہیرو بھی تھے، وہ ہوئی ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ. اس کے بعد بنائی جند جان، وہ بھی سپر ہٹ. اس کے بعد بنائی دنیا مطلب دی، وہ بھی سپر ہٹ. اب انہوں نے فلم شروع کی عشق دیوانہ. اس میں کیفی صاحب اس دوران غزالہ کو دیکھتے تھے فلموں میں کہ ایک لڑکی ہے، تو انہوں نے غزالہ جی کو بلایا اور اپنے مقابل ہیروئن کاسٹ کر لیا عشق دیوانہ میں. عشق دیوانہ ان کی زندگی کا بہت بڑا موڑ، اور یوں کہہ لیں ایک بریک تھرو ہے ان کی لائف کا. کہ عشق دیوانہ میں ایک گانا تھا جو کیفی صاحب بھٹی صاحب کی آواز میں گاتے ہیں کہ سانو ایک کڑی نال پیار ہویا، یہ ہویا، وہ ہویا. تو وہ گانا اتنا اچھا بھی تھا اور اتنا ہٹ بھی، اور کیفی صاحب پکچرائز کروایا اور انہوں نے آگے پورا ساتھ دیا. اور کیفی صاحب اس دوران اس اتھری اور خود سر لڑکی کی زلف کے اسیر ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے شادی کر لی. میری جب غزالہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت یہ شادی کر چکی تھی. اس کے بعد فلم بنی، یہ فرسٹ ہیروئن آنا شروع ہو گئی، ظلم دا بدلہ بنی، ان میں 16 ہیروئن تھے. وہ پاکستان کی پہلی ایک ہفتے ایک سال میں پہلے ٹرنیور میں 100 ہفتے چلنے والی پہلی فلم تھی، جس کو پلاٹینم جوبلی فلم کہتے. تو اس میں کیفی صاحب ہیرو تھے، کیفی صاحب ڈائریکٹر تھے. اس کے بعد لوگوں نے بھٹی پکچر کو مانا کہ یہ ایک ادارہ ہے، یہ آرٹسٹ بھی ہیں اور یہ فنکار بھی ہیں، یہ ڈائریکٹر بھی ہیں. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حسن طارق جیسے ڈائریکٹر نے عنایت حسین بھٹی کو کوچوان فلم میں ہیرو لیا اور اس کے گانے بھی گائے. اور عنایت حسین بھٹی پر میں پروگرام کروں گا. یہ دنیا کا واحد سنگر ہے، میرا دعویٰ ہے، جس نے، مجھے تعداد نہیں پتا کتنے گانے گائے ہیں، لیکن جتنے بھی گانے گائے ہیں سارے سپر ہٹ. ایک بھی ایسا گانا نہیں ہے جو اسٹریٹ سانگ نہ بناؤ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نظر تو اللہ کے پاس ہے. پھر اس کے بعد پھر کیفی صاحب کے ساتھ میں ایز رائٹر اٹیچ ہوا. فلم بنی الٹیمیٹم، سپر ہٹ ہوئی. پھر میں نے لکھی چیلنج، وہ بھی سپر ہٹ ہوئی. پھر میں نے فلم لکھی ان کے لیے اعلان، وہ آخری فلم تھی، کیونکہ پھر غزالہ جی کے ساتھ یہ زندگی کی یادگار فلمیں، ویسے تو بے شمار فلمیں ہیں ان کی، 18 سال تقریباً انہوں نے کام کیا، اور اس میں تقریباً 56-57 فلمیں انہوں نے کی، جس میں کچھ اردو ہیں کچھ پنجابی ہے. لیکن میری جو 7 فلمیں ہیں وہ بڑی یادگار فلمیں ہیں، اس لیے کہ ان سے جو ان کا مقام بنا، وہ اس مقام کو آج تک انجوائے کر رہی ہوں گی. کہ وحشی جٹ میں ان کو اس لڑکی کے رول میں لیا گیا جاگیردارنی کا، وہ اتنی اپریشیٹ ہوئی کہ اتنی آسیہ بیگم بھی اپریشیٹ نہیں ہوئی. آگے مولا جٹ میں پھر وہی رول ان کا ان کی سوکن نے کیا، کیونکہ مولا جٹ کی دوران کیفی صاحب کو چکوری صاحب کے ساتھ پیار ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی. پاکستان فلم انڈسٹری کی سب سے خود سر، سب سے زیادہ منہ دور، سب سے زیادہ ہٹ ہرم، ضدی اور اکھڑ جو لڑکیاں دونوں تھی، دونوں کو رام کیا کیفی صاحب نے، اور دونوں ان کی بیویاں بنی. غزالہ جی نے وحشی جٹ کے بعد یہی رول جو تھا یہ جگہ گجر میں بھی کیا. اور جگہ گجر میں آپ کو اپنی داستان سناتے ہوئے شاید بتا چکا ہوں کہ وہ نولا گجر نے بنائی تھی، اور حاجی محبت علی وہ بھی ان کے بیٹے تھے اور بدماش تھے. تو وہ مجھے لے گئے اور 10,000 روپے میں فلم سائن کی. اور جب 1,000 روپیہ دیا تو مجھے نولا نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے کہانی جڑی نا، اور 10 دن دے اندر اندر چاہی دی، بے شک پیسے سارے لے لیں. میں بدماشوں سے ویسے ہی بہت ڈرتا ہوں، میرے خیال میں آپ بھی ڈرتے ہوں گے کہ کسی وقت بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. بات اس لیے ڈرا کی ہوتی ہے کہ شریف آدمی اپنی عزت کی بڑی وہ اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ یار مجھے کوئی اوئے نہ کہہ دے. تو میں نے سوچا کہ جگہ گجر فلم کا نام تھا، انہوں نے کہا ہم نے جگہ گجر پہ فلم بنانی ہے. میں نے اس کا ایک واقعہ انہوں نے سنایا، مکھن ان کا بھائی ہے، اس کو ولن قتل کرتا ہے، اور وہ جا کے اس کے قاتل کو پکڑتے ہیں اور مار کر اس کی لاش کو ریڑے کے پیچھے گھسیٹتے ہیں، اور پھر جگہ ٹیکس لیتا ہے. یہ 2 باتیں انہوں نے مجھے سنائیں. اب میں نے کیا کیا صاحب جی، میں بیٹھا، میں دوسرے کمرے میں بیٹھا، انہوں نے لسی وغیرہ منگائی، پراٹھے منگائے، میں نے کھائے. میں سوچتا رہا
اور میرے پیارے سامنے یہ 1976 کی بات ہے. 1975 میں وحشی جٹ ریلیز ہوئی. وحشی جٹ کے اسکرپٹ کو میں نے الٹا دیا اور میں نے گھنٹے بعد ان سے کہا جی کہانی سن لے. میں نے کہانی سنائی. وحشی جٹ کا پروڈیوسر بھی بیٹھا ہوا ہے, ڈائریکٹر بھی بیٹھا ہوا جس نے وہ فلم دیکھی ہے, پروڈیوسر بھی بیٹھا ہوا جس نے وحشی جٹ دیکھ کر مجھے بلایا, اور فلم سننے کے بعد 1000 روپیہ جو تھا وہ کہتا یہ تیرا انعام ہے, اور 10,000 روپے نکال کر مجھے دے دی. تو اس میں غزالہ جی کا رول بالکل سیم تھا, بلنوں کی ہی بہن تھی اور اسی طرح کھڑا, اور میں اور اس کا ایک بڑا کنٹینیوٹی بڑی ہٹ ہوئی تھی کہ میں تے جوانی ویریاں دے سر لاندھی ہوئی ہیں, تو ننا آگے سے کہتا ہے بہت غلط جوان ہوئی ہیں. یہ بڑا ہٹ ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر اسی رول کو جب چکوری نے کیا تو وہ بھی امر ہو گئی. تو یوں یہ دونوں سوکنے جو ہیں یہ سپرٹ ہوئی. لیکن غزالہ جی کا جو سفر تھا وہ 1978 تک سپرٹ رہا, کیونکہ انہوں نے اعلان میں کام کیا. وہ بھی میری فلم تھی. وحشی جٹ کے پروڈیوسر نے وہ فلم بنائی تھی, اس کا نام پہلے ڈنکے دی چوٹ تھا, اور عسکری صاحب کے ساتھ ان کی کچھ گڑبڑ ہوگی تو انہوں نے ڈائریکٹر کیفی صاحب کو لیا. اعلان ڈنکے دی چوٹ سے نام سے شروع ہوئی, پھر بین ہوئی, اور پھر اعلان کے نام سے ریلیز ہوئی اور سپرٹ ہوئی. اس فلم میں ایک گانا, 2 گانا بہت ہٹ ہوا تھا, نڈی دے نال لا کے یاری نڈی نو ملنگ چا کیتا ہی. تو پھر وہ کہتا ہے نڈے نال جا کے یاری نڈے نو ملنگ چا کیتا ہی. یہ کیفی اور غزالہ پر پکچرائز تھا. تو اس فلم کے بعد غزالہ جی نے جب 79 آیا تو چکوری بیگم سے کیفی صاحب نے شادی کی, تو غزالہ جی نے پاکستان فلم انڈسٹری میں کام کرنے سے انکار کر دیا. اور جو میں سمجھتا ہوں کیوں انکار کیا کہ ایک عورت جو ہے جو ایک پروٹوکول کے ساتھ آتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ کیفی صاحب کی یہ بیوی ہے, تو اب وہ یہ نہیں سننا چاہتی تھی یار کہ نظروں میں لوگ کہیں کہ اب اس کی جگہ تو چکوری آ گئی. تو اس شرم کے مارے, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, اس شرم کے مارے انہوں نے فلم انڈسٹری میں کام کرنا چھوڑ دیا. اور آج کل وہ اپنے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ان کی, آج کل وہ امریکہ میں ہوتی ہیں اور وہاں بڑے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں اور خوش ہیں, کیونکہ ان کے بیٹی کی خواہش تھی اور یہ کیفی صاحب کی بھی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بھی ہیرو بنے. عامر کیفی ان کا نام ہے, لیکن میدان میں انہوں نے ہیرو لیا. مجھے یاد نہیں اس کا رائٹر کون تھا. کیفی صاحب کی یہ آخری فلم تھی اور وہ ریلیز ہوئی اور وہ فلم ڈیڈ فلاپ ہو گئی اور وہ خواب پورا نہ ہو سکا. تو غزالہ جی نے پھر مجھے بلایا اور بہت دفعہ کہا کہ عامر کیفی کو فلم میں کام دے. تو میں نے ان کو ایک رائے دی کہ میں کام دیتا ہوں, لیکن میں اس کو ولن کے طور پر انٹروڈیوس کروں گا, ہیرو کے طور پر نہیں, کیونکہ ان کا جو چہرہ تھا وہ ہیرو کا چہرہ نہیں تھا. تو میں سوچا کہ اگر ولن ہوگا تو ولن کے طور پر اگر ہٹ ہو گیا تو کسی بھی وقت ٹرن لے کر پھر ہیرو کے رول میں آ سکتا ہے, جیسے کہ اسلم پرویز ولن سے ہیرو ہوا, جیسے علاؤدین ولن سے ہیرو ہوئے, سامن ولن سے ہیرو ہوئے. تو لیکن یہ وہ نہ مانی اور پھر وہ امریکہ چلیں گی اس انڈسٹری سے مایوس ہو کر. تو یہ تھی کہانی غزالہ کی, پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک انمول ہیرا, ایک انمول لڑکی, بڑی باصول, بڑی باوقار, جس کا کبھی کوئی اسکینڈل نہیں سنا, کبھی کسی کے ساتھ کوئی لوز ٹاک میں نے اس کی نہیں سنی. انتہائی ایک پورے پروٹوکول اور باوقار انداز میں اس نے زندگی گزاری. شوٹنگ پر آنا, کام کرنا اور چلے جانا. اللہ کرے پاکستان فلم انڈسٹری کی ہر عورت اتنی ہی باوقار نظر آئے جتنی وہ تھی. اور اس دعا کے ساتھ میں آج کی پوڈ کاسٹ کو ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.